اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، کل ہم نے منطق کی تعریف کی ہے. المنطق دیکھو، المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. یہ منطق کی تعریف ہے. اس تعریف میں دو تین کلمے ایسے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں. اس میں دو تین کلمے ایسے ہیں استعمال ہوئے ہیں. ایک کلمہ اس میں یہ ہے کہ کل بتا دیا تھا، لفظ مراعات. لفظ مراعات بھی تھوڑے تحقیق کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بتا دے دیا. آج ہم آپ کو لفظ آلہ جو منطق کی تعریف میں آیا ہے، یوز ہوا ہے، لفظ آلہ اس کی کچھ وضاحت کریں گے کہ آلہ کا کیا مطلب ہے. انظر الی کلمۃ آلۃ. تم تعریف میں موجود لفظ آلہ کی طرف ذرا گہری نظر سے دیکھو، غور سے دیکھو. فی التعریف وتأمل معناها. لفظ آلہ کے معنی پہ ذرا تأمل کرو، غور و فکر کرو. فتعرف، تو جان لو گے، پہچانو گے کہ ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیۃ التي تستخدم لحصول غایۃ هي غیر معرفة نفس مسائل العلم. بات سمجھ بچا ہے؟ اعلیٰ کا نا اعلیٰ غور کرو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم منطق خود بذات خود ہے، بذات خود علم منطق غایت نہیں ہے، مقصود اور مطلوب اصلی علم منطق نہیں ہے. علم منطق ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک پل ہے، ایک ذریعہ ہے. یہ آپ کو کسی دوسرے علم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. خود منطقی جو مسائل ہے آپ پڑھیں گے، بذات خود یہ کسی کام کی نہیں ہے. البتہ ان مسائل منطقی مسائل کے ذریعے ہم آگے دوسرے علوم کے مسائل کے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. دوسرے علوم کے لیے یہ کام آتا ہے. اس لیے علم منطق کو خادم العلوم بھی کہتے ہیں، دوسرے علوم کا خدمت گزار. یا یہ لوگ اس نے خادم العلوم کا ہے، میں اس کا دوسرا نام رکھتا ہوں، یہ دوسرے علوم کا نوکر ہے، چاکر ہے. اس کے یہ دوسرے علوم تک ہمیں پہنچا کے وہاں جا کے ان کے مسائل حل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بس بذات خود منطق مقصد نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ منطقی مسائل مقصود نہیں ہے. یہ دیکھیں، انما ہوا من
قسم العلوم العالیہ، یہ ان علوم میں بچہ صحیح کر، ان علوم عالی، عالی عالی یعنی ذریعی، ذریعہ والے علوم میں سے، جو یہ ایک علم ذریعہ نہیں ہے، اور بھی علوم ہے ذریعہ بن کے کسی دوسرے علم کے لیے، ان علوم میں سے الگ تستخدم، اس کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہے، لحصول غایت، کسی اور غایت اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ہے غیر معرفت نفس مسائل العلم، خود اس علم کے، علم منطق کے مسائل کے علاوہ ہے، اس کے غیر ہے، ان کے لیے اس علم کی خدمات حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، سن رہے ہو؟ ہوش حواس میں ہو؟ اچھا ہاں، فہوا یہ علم، یہ منطق، یتکفل ببیان الطرق العامۃ الصحیحہ، یہ علم منطق خود کفیل ہے، کیا یتکفل، خود کفیل ہے، عمومی راستے بیان کرتا ہے. طرق جمع ہے طریق کی، طریق کہتے ہیں راستے، عمومی راستے، خصوصی نہیں، عام راستے بیان کرنے میں خود کفیل ہے. وہ راستے جو صحیح اور سیدھے صراط مستقیم کی طرح ہے، التی یتوصل بها الفکر الى حقائق المجہولہ، تمہارا فکر ان صحیح راستوں سے ہوتے ہوئے، ان صحیح راستوں سے ہوتے ہوئے جو تمہارے فکر میں وہ چیزیں جو مجہول ہیں، ابھی تک تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ علم منطق وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور مجہولات کو کشف کر کے تمہارے حوالے کرتا ہے. جب تک یہ علم منطق نہیں پڑھے ہوئے تم ان مجہولات تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ گمراہ ہو ولا ضالین میں ہو، راستہ گم ہے، پتہ نہیں ہے یہ صحیح راستہ ہے. مجہولات التی یتوصل بها الفکر، یتوصل بها الفکر، فکر پہنچ جاتا ہے الی الحقائق المجہولہ، مجہول حقائق تک، غیر معلوم حقائق تک. کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الریاضی الی المجہولات الحسابیہ. میں نے کہا تھا شیخ صاحب نے یہ کتاب یونیورسٹی اینڈ کالجز کے طالب علموں کو پڑھایا ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے. دیکھو یہاں سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ جب یونیورسٹی کے طالب علم الجبرا پڑھتے ہیں، جب الجبرا جانتے تم؟ کسی نے پڑھ لیا الجبرا؟ جب الجبرا پڑھتے ہیں، اس کے قوانین کو پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے والا، الجبرا پڑھنے والا شخص ریاضی، علم حساب اور ریاضیات کے مجہولات تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو کشف کرتا ہے. منطق بھی دوسرے مجہولات تک پہنچا دیتا ہے آپ کو. بس یہ علوم عالی ہے. کیا ہے؟ علوم عالی. کما یبحث علم الجبر، الجبرا بحث کرتا ہے عن طرق حل معادلات، مشکلات، وہ مشکلات التي بها يتوصل الریاضی، علم ریاضی پڑھنے والا پہنچ جاتا ہے الی المجہولات الحسابیہ، علم حساب کے جو مجہولات ہیں وہاں.
اے بچے، اے یہ جو یہاں تک میں نے بولا تمہاری سمجھ میں آیا؟ کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ تم نے نہیں سمجھا؟ تم نے نہیں سمجھا؟ کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی؟ دلچسپی ہے سمجھنے کی؟ اچھا، اب یہ جو بات جو بتا دیا نا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی ہوگی. مطلب یہی ہے. کیا ہے مطلب؟ یہی ہے. ہم اسی مطلب کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں ایک آسان عبارت میں، ایک واضح اور روشن عبارت میں. مطلب دوسرا نہیں ہے، یہ جو ابھی بتایا وہی ہے، لیکن ہم عبارت چینج کر لیں گے. آسان عبارت میں بھی آپ کو یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کریں. اب آ جاؤ میرے ساتھ. وَبِبَيَانٍ أَوْضَحٍ، اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن بیان، آسان بیان. وہ یہ کیا ہے؟ علم المنطق. یہ علم منطق. يُعَلِّمُكَ الْقَوَاعِدَ، قواعد العامہ، عمومی قواعد تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. یہ خود علم منطق ایک استاد ہے تمہارے لیے، ایک ٹیچر ہے. تمہیں سمجھا دیتا ہے قواعد عامہ. قواعد قانون کلی کے ہوئے، قانون کلی، ایسے قانون للتفکیر الصحیح، صحیح فکر کرنے کے، فکر کو صحیح کرنے کے قوانین کلیہ تمہیں سکھاتا ہے علم منطق. علم منطق تاکہ ینتقل ذہن کا، تاکہ تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہاری کھوپڑی، ینتقل ذہن کا الی الافکار الصحیحہ فی جمیع العلوم. پھر یہ پڑھنے کے بعد صرف ایک علم میں نہیں، باقی جتنے بھی علم میں، ان سب میں صحیح معنوں میں فکر کرنے کی استعداد اور صلاحیت تمہارے اندر آ جاتی ہے. ہر علم میں، ہر علم میں. یہ اس علم کی برکت سے، اس علم کی برکت سے. فَيُعَلِّمُكَ، پس یہ علم، یہ منطق تمہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. فَيُعَلِّمُكَ ایت ہیئت و ترتیب فکری. وہ کون سی ہیئت، وہ کون سی شکل و صورت، وہ کون سی ہیئت، وہ کون سی شکل و صورت، وہ کون سی ترتیب فکری، وہ کون سی ترتیب فکری ایسی ہے کہ تنتقل من الصور الحاضرہ، حاضر موجود صورتوں سے. یہ چکندر ابھی جو بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں نا، معلوم ہے آپ کو، بہت پہلے سے جانتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ چکھا ہے، کچھ سونکھا ہے، کچھ کو چھوا ہے. سب کے سب تمہیں معلوم ہے، یہ تو معلوم ہے. انہی کو ترتیب دینا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن یہ فکر میں، اندر سے، باہر نہیں. کوئی سیڑھی نہیں ہے کہ تم یہاں سے سیڑھی لگاتے ہوئے اوپر چلے جاؤ. البتہ دماغ میں سیڑھی بناؤ معلومات کی. کیا ہے؟ معلومات کی. جب سیڑھی بناتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلے جاؤ گے تو تم اتنی اونچائی اور بلندی پہ جاؤ گے جہاں وہ چیزیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی، مجہول ہے ابھی تک، آج تک، اب تک جو مجہول ہے، ان تک تم پہنچاؤ گے. ان تک پہنچانے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ، ترتیب، شکل، صورت یہ منطق بتا دیتا ہے تم کو. سمجھا گیا؟ فَيُعَلِّمُكَ عَلَىٰ أَيِّ هَيْئَةٍ وَتَرْتِيبٍ فِكْرِيٍّ تَنْتَقِلُ مِنَ الصُّوَرِ الْحَاضِرَةِ فِي ذِهْنِكَ إِلَى الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ عَنْكَ، وہ امور جو تم سے غائب ہے. وَلِذَا، اسی لیے وَلِذَا
سمو هذا العلم المیزان، علم منطق کو علم میزان بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے، علم میزان بھی کہتے ہیں، ایک والمعیار، اس علم کو علم معیار بھی کہتے ہیں، یہ من الوزن والعیار، مشتق ہے وزن اور عیار سے، وزن کرنا، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وزن کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک عیار ہے، ٹھیک نہیں؟ اچھا، وسموہ، تیسرا ایک چوتھا بھی ایک نام ہے، وسموہ ایک اور نام بھی ہے اس علم کا، بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اسے دوسرے تمام علوم کا خدمت گزار بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر علم میں یہ ہر علم کے لیے کام آتا ہے، ہر علم کے لیے، اس کے بغیر کسی بھی علم میں جاؤ گے تو تم ناقص رہو گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، حتی علم الجبر الذي شبہنا هذا العلم به يرتکز اے بچے، اے منہ دیکھ، یہاں تک کہ ابھی ہم نے منطق کے ساتھ تشبیہ دیا تھا علم الجبرہ کو، کہتا ہے بالکل علم الجبرہ کی طرح، یہاں تک یہ علم منطق جو ہے نا، علم منطق خادم العلوم ہے، یہاں تک کہ اس علم الجبرہ کے لیے بھی خادم ہے، اس کے لیے بھی خادم ہے، اس کے بھی کام آتا ہے۔ الجبرہ والوں کو بھی علم منطق کی ضرورت ہے، اس کے قواعد جان لیں گے تو ان کے لیے بھی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اچھا، حتی علم الجبر الذی، وہ علم الجبرہ الذی شبہنا، ابھی ہم تشبیہ دیں گے، ابھی ہم تشبیہ دے کے هذا العلم بھی یرتکز حل مسائلہ وقضایاہ علیہ، الجبرہ کے مسائل اور اس کے قضایا اور مشکلات بھی اس علم پر تکیہ کرتے، اس کا سہارا لیتے ہیں، تب جا کے حل ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً رزلٹ، فلا بد لطالب هذا العلم، تمہارے لیے، تم سب کے لیے ضروری ہے من استعمال تمرینات لهذه الادات، اس علم کے جو تمرینات ہے، جو سوالات ہے، جو جوابات ہے، جو قواعد ہے، اس تمرین کرے، پریکٹس کرے، کیا کرے؟ پریکٹس کرے، وَإِجْرَاءِ عَمَلِيَّتِهَا، اور پھر اس کے جو عملی نتیجے ہیں، اس کے جو عملی ان کو جاری کرے، فی اثناء دراساتہ، درس دیتے وقت، جیسا کہ شأن العلوم الریاضیۃ والطبیعیہ، جیسا کہ علم ریاضی پڑھنے والا ریاضی قوانین کا رعایت کرتا ہے، علم طبیعیات پڑھنے والے طبیعی قوانین کا رعایت کرتا ہے، اسی طرح منطق پڑھنے والا اور منطق پڑھانے والے کو چاہیے کہ منطقی قوانین کی رعایت کرے، پریکٹس کرے اچھی طرح۔ جب اس حد تک آ جاؤ گے تو تم منطقی بن سکتے ہیں۔ بس کم یاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔